مجھے 45 سال ہو رہے ہیں کہ آپ کے گھروں کا جو تکلیف کا جو فیڈ بیک ہے وہ میرے تک پہنچتا ہے. یعنی آپ کے گھروں میں جو صبح سے شام تک اور شام سے صبح تک جب تکلیف ابھرتی ہے تو اس کا الٹیمیٹ فیڈ بیک میرے پاس آتا ہے اور میں اس تکلیف کو محسوس کرتا ہوں. مجھے پتہ ہے کہ یہ بہت سچ میں تکلیف ہے اور میں چاہتا ہوں کہ کسی معمولی وجہ سے وہ اگر تکلیف چلتی رہتی ہے تو اس معمولی وجہ کو ہٹا دینا چاہیے اور تکلیف کا دھندا بند کر دینا چاہیے. اینڈ اٹس ویری سمپل. گھما کے بات کرنا، جھجک کے بات کرنا، ہیزیٹیٹ کرنا، ڈرتے رہنا بات کرنے سے، موڈ بناتے رہنا گھنٹوں کہ بات کروں کہ نہ کروں، یہ بالکل ایسی ہے جیسے باؤنڈری سے کوئی بندہ بال لے کے آ رہا ہے، کہتا بال کراں کہ نہ کراں، اور پھر 2 قدم آگے آ تو پھر کہتا ہے یار کاری لواں تے چنگا ہے. پھر کہتا ہے اتنے تماشا ہی دیکھ رہے ہیں میں حل نہ ہی کراں، غلط نہ ہو جائے کدھر. پھر کہتا ہے میرا خالق کاری لواں. تو مجھے بتائیں ایسے بالر کا آخر میں کیا حال ہوگا جب وہ بال کرے گا؟ تو وہ بہت پٹے گا، وہ بہت مشکل اس کو ہوگی. سو اسٹریٹ ٹاک کرنا، بات کرنا، اور اس سے پہلے یہ کانٹریکٹ کرنا کہ اس گھر میں بات کرنے کی سزا کوئی نہیں ہوگی. گھر میں ایک کانٹریکٹ کرنا، ان ریٹن کانٹریکٹ کرنا کہ خالی گل کیتیاں کوئی سزا نہیں ملے گی. پر ایسا مطلب ہے نہیں کہ گل مننی جائے گی، گل نہیں مننی جائے گی، لیکن بات کرنے سے سزا کوئی نہیں ہوگی. آپ بریک ایون رہیں گے جیسے کہ پہلے تھے. تو گھروں میں تھوڑا سا بات کرنے کا رجحان ہونا چاہیے، سنب کرنے کی بجائے بات کرنے کا رجحان. بے شک نہ مانے کہ نہیں میرا دل نہیں مانتا، اچھا پھر گل کریں گے. دوسرا ہے کہ جب بھی گھروں میں بات ہو تو بہت تھوڑے ٹائم کے لیے ہونی چاہیے اور بہت دفعہ ہونی چاہیے. یعنی بات تھوڑے ٹائم کے لیے ہو لیکن بے شک کئی دفعہ ہو. لیکن جب ہمارے گھروں میں بات ہوتی ہے ہم بڑے لمبے ٹائم کے لیے بات کرتے ہیں، اس کے بعد 2-4 کیجویلٹیز ہو جاتی ہیں، کوئی زخمی ہو کے گرے ہوتے ہیں، کوئی ایگزاسٹ ہو کے گرے ہوتے ہیں، اور پھر کئی دن بات نہیں ہوتی. پھر ہم کہتے ہیں کہ اچھا ادھروں دی لنگ رہا تھے میں ادھروں دی لنگ جا. تو وہ اس سے بڑا فساد ہوتا ہے. تو ہونا یہ چاہیے کہ 5 منٹ کی بات طے شدہ کہ آپ بات ہی یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ میں کو 5 منٹ گل کرنی ہے. پھر آپ گھڑی کے مطابق 5 منٹ کے بعد کہیں اچھا باقی دی گل کل کر لیں گے. کوئی آج سارے مسئلے حل کرنے کی کوشش نہ کریں، اور جب آپ بات چیت شروع کریں تو ذہن میں رکھیں کہ اس کو اینڈ بھی کرنا ہے. یہ نہیں کہ بے ہوش ہو کے اینڈ کرنا ہے بات کو. وہ کچھ بندے کھانا پینا کھا رہے تھے تو وہ کھائی جا رہے تھے کھا رہے تھے، تو جو میزبان تھے وہ تھوڑی تھوڑی دیر میں آ کے دیکھے کہ کھانا کھائی جا رہے ہیں، تو وہ کھائی جا رہے تھے. تو اس کے بعد وہ آئے تو کہتے ہیں رج گیا ہو کہ نہیں؟ تو کہنے نہیں رجے تھے وہ پہ آئے نہیں. جدو ادھر دیکھے تھے کچھ بندے بے ہوش سن. تو اس طرح نہیں ہونا چاہیے کہ گھر میں بات چیت اتنی لمبی ہو جائے. ویل ود ان ریچ اگر آپ کو لگتا ہے کہ ٹھیک طرف حالات نہیں جا رہے ہیں تو بات چیت کو کل پہ ڈال دیں، کیونکہ اس دوران آپ کا جو طوفان ہے کیمیکلز کا وہ نیچے آ جائے گا، گرد بیٹھ جائے گی. اور آپ پہلے سے کہہ دیں کہ بات کل 4 بجے کریں گے. آپ کسی میٹنگ کو پوسٹ پون کرتے ہوئے یہ ضرور کرتے ہیں کہ اگلی میٹنگ کا ٹائم مقرر کر لیں، جو 2 گھنٹے بعد ہو سکتا ہے، 10 گھنٹے بعد ہو سکتا ہے. لیکن 10 گھنٹے کی میٹنگ کے بعد جو حالات ہوتے ہیں تو 2 مہینے پھر بات کوئی نہیں ہوتی. آپ دیکھیے کہ انڈیا اور پاکستان کے کشمیر کے جو مذاکرات ہیں وہ 5-7 سال یا 10 سال کے بعد ہوتے ہیں، اور اس کے بعد پھر 5-7 سال یا 10 سال مذاکرات نہیں ہوتے. پاکستان اور انڈیا کے مذاکرات کل 4 دفعہ ہوئے ہیں، اور وہ دن رات ہوتے ہیں پھر، اور اس کے بعد پھر بات ختم ہو جاتی ہے اور 10-12 سال تک کچھ بھی نہیں ہوتا. 4 دفعہ مذاکرات ہوئے ہیں، جنگ 5 دفعہ ہوئی ہے. نہ مذاکرات سے کوئی فائدہ ہوا نہ جنگ سے کوئی فائدہ ہوا. لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ جی ہم بات کرتے رہیں گے، ہر ہفتے بات کرتے رہیں گے، اس لیول پہ اس لیول پہ بات کرتے رہیں گے، اور بات چیت کے ساتھ ساتھ اپنا لین دین کرتے رہیں گے، ویل وشر رہیں گے، ایک دوسرے کا جنگ نہ کرنے کا تہیہ کیے رکھیں گے، تو پھر کچھ نہ کچھ نتیجے نکل سکتے ہیں.
لیکن مجھے بتائیں آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو لبرٹی شاپنگ کرنے جاتے ہیں تو ان کا کوئی واپسی کا ٹائم ہوتا ہے؟ کیوں جی، کوئی واپسی کا ٹائم ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا. ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ خالہ کے گھر جا رہے ہیں، 4 بجے جا رہے ہیں، 6 بجے ہمیں واپس ہونا چاہیے. اب یہ نہیں کہ بیٹھے ہوئے ہیں اور واپسی کا کوئی پتہ ہی نہیں ہے. ہر چیز کا کچھ ٹائم لائن آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ دنیا کی سب سے قیمتی چیز جو ہے وہ ٹائم ہے، اور اس کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اتنے بجے ہم نے سونا ہے، کھانا ہم نے آج اتنے بجے کھانا ہے. یعنی جو کسی چیز کی منزل قریب آئے، کسی کام کا وقت قریب آئے، تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اس کام کو میں نے کتنا ٹائم دینا ہے. اور جب آپ اپنی ٹائم لائن کو فالو کرنے لگتے ہیں تو آپ کے جو نشئی رویے ہیں وہ آبی بخارات بن کے اڑ جاتے ہیں. نشئی رویے ہمیشہ جنم لیتے ہیں جب ہماری کوئی ٹائم لائن نہیں، جب ہمارے سونے کا کوئی وقت نہیں ہوتا، جدوں نیندر آ گئی تو سو گئے، اور ہمارے جاگنے کا کوئی وقت نہیں ہوتا کہ جب سو کے تھک جائیں تو پھر ہم جاگ جائیں. یہ ایک پیسیو لائف ہے، یہ ایکٹیو لائف نہیں ہے. ایکٹیو لائف یہ ہے کہ یو آر دی کنٹرولر. آپ ڈیزائن کر رہے ہیں اپنے شب و روز کو، آپ سب کچھ کر رہے ہیں. یہ ہے اصل چیز جو کہ کرنے والی ہے.